بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت سارے لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی یہ تین غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تہجد کی نماز وہ سالوں سے پڑھ رہے ہیں، پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ تین غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ پورا دن گھر کے کام کاج کرتے ہیں، اپنی مصروفیت میں مصروف رہتے ہیں، تھک ہار کر رات کو سو جاتے ہیں۔ رات کے ایک پہر آپ اٹھتے ہیں، اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، نرم بستر کو چھوڑتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ تین غلطیاں بھی کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، آپ کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، آپ کی محنت ضائع جا رہی ہے۔ آپ یہ تین غلطیاں درست کریں، یہ تین غلطیاں صحیح کریں، اس کے بعد پھر آپ تہجد کی نماز ادا کریں۔ یہ کوئی عام نماز نہیں ہے، یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کی نماز ادا کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسے بہت پسند فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تین خوش قسمت لوگ کون ہیں جنہیں اللہ دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے؟ میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 پر جہاد کے لیے اپنی صفوں کو درست کرنے والے، نمبر 2 پر نماز کے لیے صفوں کو درست کرنے والا، اور نمبر 3 پر وہ خوش قسمت روح جو تہجد کی نماز ادا کرنے والا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے، رب کی طرف سے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، رزق مانگنے والا، بیماریوں سے شفا مانگنے والا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا۔ اس وقت جو شخص تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، پھر اللہ سے ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور یہ تہجد کی نماز اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اتنی فضیلت والی، اتنی برکت والی یہ نماز ہے، تو جب آپ یہ نماز ادا کریں تو ان تین غلطیوں سے آپ بچیں۔ یہ تین غلطیاں پہلے آپ صحیح کریں، اس کے بعد پھر تہجد کی نماز ادا کریں، تو آپ کو اس کی برکات حاصل ہوں گی، اس کے فوائد، اس کے فضائل آپ کو حاصل ہوں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ وہ کون سی تین غلطیاں ہیں؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، نمبر 1 پر تکبر، تہجد پڑھنے کے بعد تکبر کرنا کہ میں دوسروں سے افضل ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو پابندی کے ساتھ تہجد پڑھتا ہوں، وہ تو تہجد نہیں پڑھتا، وہ تو مجھ سے افضل نہیں ہے۔ تکبر کرنا، غرور کرنا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، میں تکبر کو اپنی چادر بناتا ہوں اور عظمت کو اپنی اوڑھنی۔ جو شخص میرے مقابلے میں تکبر کرے گا اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ صحیح مسلم میں ہے، تو اس نمبر 1 پر تکبر کرنا کہ وہ مجھ سے کمتر ہے، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو تہجد کا پابند ہوں، میں تو اس سے افضل ہوں، عمل کر کے اس پر تکبر کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔
بلکہ الٹا یہ آپ کے لیے وبال جان ہے۔ انسان عاجزی اور انکساری میں رہے، تکبر نہیں، انا چاہیے۔ نمبر 2 پر ریاکاری کی وجہ سے بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کا ذکر کرتا ہے، اس کا بدلہ اللہ کے ہاں نہیں بلکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ ریاکاری یہ شرک کے برابر ہے۔ عمل کر کے لوگوں کے سامنے بتلانا کہ میں تو صبح اٹھتا تھا، جی وہ تہجد کے ٹائم اٹھا۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی تعریف کرنا اور بتانا باتوں میں کہ میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو صبح اٹھا، جی اس وقت یہ ہوا، میں تہجد کے لیے اٹھا، وضو کر رہا تھا، اس وقت یہ ہو گیا۔ یعنی باتوں میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ میں تہجد گزار ہوں۔ فرمایا ایسا شخص جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھے گا جو ریاکاری کرتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ جس شخص کو جہنم میں داخل کرے گا وہ ریاکار ہے۔ اپنے علم کی وجہ سے ریاکاری کرنا، صدقہ دینے کا ریاکاری کرنا، عمل کر کے ریاکاری کرنا۔ اور فرمایا کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، لوگ دیکھیں گے، لوگ میرے بارے میں جانیں گے، میں متقی ہوں، میں نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھا کریں، میں نماز پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھا کریں، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ لوگ یہ جانیں کہ میں تہجد گزار ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، تو لوگ میری عزت کریں گے، مجھے اچھا جانیں گے، میری تعریف کریں گے، مجھے افضل جانیں گے۔ یہ ریاکاری عمل میں ہے۔ عمل بے ریاکاری کرنا یہ شرک کے مترادف ہے۔ آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو، یعنی آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ عمل نہیں کیا ہے۔ اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اسے ارشاد فرمائے گا کہ اے ریاکار، دیکھ تو نے کیا کیا ہے، تو نے کیا حاصل کیا ہے۔ وہ اپنے عمل کی طرف دیکھے گا تو اس کا عمل ضائع ہو چکا ہوگا۔ تو ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ عمل کر کے بھی عاجزی انکساری ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو یہ ظاہر نہ کرے کہ میں تہجد گزار ہوں، میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں، میں تو نمازی ہوں، میں تو صوم و صلات کا پابند ہوں۔ یہ ریاکاری لوگوں کے سامنے دکھلانا، عمل کر کے یہ اسے عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص جنت تو کیا، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 500 سال کی دوری پر جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ جنتی جب جنت میں جانے لگیں تو 500 سال پہلے انہیں جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، اور ریاکار جو ہے اسے جنت کی خوشبو تک بھی حاصل نہیں ہوگی۔ نمبر 3 پر بہت سارے لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن تہجد کی نماز کا جو وقت ہے نا، اس وقت میں ادا نہیں کرتے۔ تہجد کی نماز کا وقت گزرنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے، ہمیں کب تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، اس کا افضل وقت کون سا ہے۔ بس وہ رات کو اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کا وقت ہے، حقیقت میں وہ تہجد کا وقت نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، تہجد کی نماز کا وقت عشاء کے جب آپ فرض پڑھ چکے، تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ اب رات کے کسی پہر آپ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ طلوع فجر کے ساتھ۔ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ اب اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ وقت کا خیال نہیں رکھتے کہ فجر کا وقت تو نہیں شروع ہو گیا، وہ دیکھتے ہیں کہ اذان ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر اذان کو 10-5 منٹ رہتے ہیں تو وہ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اذان تو طلوع فجر میں ہوتی ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ لیٹ، یعنی 30 منٹ
40 منٹ فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد اذانیں کہی جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اذان کو دیکھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہو اذان سے 40 منٹ بعد اور اس نے 20 منٹ پہلے تہجد کی نماز ادا کی ہے تو یاد رکھیے گا وہ تو طلوع فجر میں یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد تہجد پڑھ رہا ہے، جبکہ تہجد کا وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو تہجد کی نماز کا جو وقت ہے اس وقت میں تہجد کی نماز ادا کی جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد گزار بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تکبر اور ریاکاری سے اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔